آپ کی ہر بات پر ہم عمل کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اصل میں ہم کیا کریں؟ اس محفل کی باتوں میں سے جو کچھ بھی آپ کے ذہن میں رہ جائے گا وہی کافی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں اور یہاں 10 آدمی بیٹھے ہیں، تو کچھ کے پاس بات 1% رہ جائے گی اور کسی کے پاس 90% رہ جائے گی۔ کچھ لوگ جو کیسٹ ریکارڈ کر رہے ہیں ان کو آج یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، بلکہ ان کو یہ بات آنے والے زمانے میں سمجھ آ جائے گی۔ اس محفل میں ہم کسی ایک آدمی سے بات نہیں کر رہے، بلکہ سب سے بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو آپ کے کام کی چیز ہے وہ آپ سمجھتے جائیں، اور جو کام آپ کر سکتے ہو وہ کرتے جائیں۔ اگر کسی ایک شخص کا علیحدہ مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی علیحدہ ہوگا، اس کا حل بھی ہو جائے گا۔ یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جہاں آپ یہ سمجھے کہ مصیبت جو ہے وہ انتہا کو پہنچ رہی ہے، تو دراصل وہاں سے ہی مصیبت ختم ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آپ وضو کریں، کلمہ پڑھیں اور آج کے بعد اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اللہ سچا ہے، تو ہم نے کہا کہ اللہ سچا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مان لو کہ اللہ ہے، تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے مانا کہ اللہ سچا ہے، اور جو وہ کرتا ہے آپ کے لیے بہتر کرتا ہے۔ تو پھر آپ اللہ کے مہمان بن جاؤ۔ وہ اگر فاقہ کراتا ہے تو فاقہ کرتے جاؤ، اور کچھ کھلاتا ہے تو کھاتے جاؤ۔ یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنے کام میں لگائیں۔ ہم اگر اللہ کے کام میں لگنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور یہی ہماری تعلیم ہے، اور میں اسی تعلیم کی بات کر رہا ہوں اور اسی علم کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کچھ آپ کو یاد رہ جائے وہی بات آپ کی ہے۔ باقی جو دریا گزر رہا ہے آپ اس کو گزرنے دو، اور آپ کے پودوں کو پانی کی جتنی ضرورت ہوگی اتنا پانی لگ جائے گا۔ باقی دریا چلتا جائے گا، آپ دریا کو کوئی بند نہ لگائیں، وہ چلتا جا رہا ہے۔ اسے آپ کے گاؤں سے جا کر آگے بہت سارے گاؤں سیراب کرنے ہیں، اور یہ دریا اگلی صدی کو بھی سیراب کرے گا۔ جس کنارے سے دریا گزر رہا ہے وہ کنارہ سیراب ہوگا۔ بس آپ کے پاس صداقت ہونی چاہیے، آنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، بولنے والوں میں صداقت ہونی چاہیے، اور یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جب بات دینے والا مجھے بات دیتا ہے تو پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں۔ اور اگر آپ کسی سٹیج پر یہ بات محسوس کریں کہ بات نہیں آ رہی ہے تو صاف بتا دیا کرو کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ ایسے سامعین کو ایڈریس نہ کرو جن کے مجموعی ذہن سے آپ آگاہ نہ ہوں، اور جن کے قلوب سے آپ آگاہ نہ ہوں، اور ایسے ہی نہ تم قرآن سناتے رہنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات میرے لیے نہیں ہوتی تو میں اس کو وصول نہیں کرتا، اور وہ میرے اندر داخل نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسی صورت میں کوئی بے ادبی یا بے احترامی تو نہیں ہوتی۔ آپ کی استعداد سے باہر جو چیز ہے اس کے احترام کی بات نہیں، لیکن جہاں آپ محروم ہو رہے ہیں وہاں آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ایک چیز آپ کے مطلب کی ہے اور وہ آپ ذہن میں نہیں رکھ سکے یا ایڈجسٹ نہیں کر رہے، تو اب ایسی صورتحال میں آپ کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب ایک آدمی اگر بات سمجھ نہیں رہا ہے اور آنکھیں بند کر لیتا ہے تو جلوہ کیسے دیکھے گا؟ یعنی جب جلوہ آئے اور آپ آنکھیں بند کر لو تو پھر جلوہ تو نکل جائے گا۔ جلوہ آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور بات کان سے سنی جاتی ہے، بات دل سے محسوس کی جاتی ہے، اور جب دل نہ ہو تو محسوس کون کرے گا؟ دماغ لے کر بیٹھو گے تو بات کیسے ہوگی؟ بات محسوس تو دل سے ہوتی ہے۔ اگر آپ نقلی طور پر آتے ہیں تو نقلی روشنی ملے گی، اور اگر اللہ کے لیے آتے ہیں تو اللہ تو آپ کے ساتھ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ طے کریں کہ یہاں آپ آتے کیوں ہیں، کسی کام کے لیے کہیں جاتے کیوں ہیں؟ اللہ کی تلاش ہے، اپنی تلاش ہے، یا کسی مقصد کی تلاش ہے؟ مقصد یا تو دنیا ہو سکتی ہے یا اللہ۔ اور میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ، پھر کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی خوشیوں اور غموں کا جائزہ لیں۔ آپ جس بات پر خوش ہیں کہیں یہ غم والی بات نہ ہو، اور جس بات سے غمگین رہتے ہیں کہیں خوشی والی بات نہ ہو۔ اللہ کا فرمان ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہ چیز جو تم پسند کرو وہ تمہارے لیے بری ہو، اور عین ممکن ہے کہ تم ناپسند کرو وہ چیز جو تمہارے لیے بہتر ہو۔ اصل میں آپ کو بہتر اور برے کا پتہ ہی نہیں۔ کچھ تو خدا کا خوف کریں۔ اس لیے جب کبھی اندر کی کوئی بات ڈیولپ ہونا شروع ہو تو اس کو الفاظ نہ دیا کرو، اس کو اندر چلنے دو۔ جو بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آپ کو مشکل لگے تو اس بات پر غور کیا کرو، اس کو الفاظ نہ دیا کرو، خود سوچا کرو۔ ذمہ داری اسی کا نام ہے۔
ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وہ کام جو اللہ کے راستے پر صاحب نیت کو ملے وہ ذمہ داری ہے۔ یہ نہ کہنا کہ مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اس طرح ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ جواز بنانے سے ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کی بات تو سمجھ نہیں آتی لیکن بینک کی بات سمجھ آ جاتی ہے، اس طرح آگے کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اس لیے آپ اپنی ذات کے ساتھ بڑے سنسیئر ہو جائیں، کیونکہ فیصلے کے دن گواہی آپ کی ذات نے آپ کے خلاف دینی ہے، ہاتھ نے گواہی دینی ہے، کان نے گواہی دینی ہے۔ بس آپ لوگوں پر خدا رحم کرے۔ سر ہم سوال کرتے ہیں اور تشفی پاتے ہیں، تو کیا آپ کے ذہن میں ہماری عملی روحانی تربیت کا بھی کوئی پروگرام ہے؟ ہاں، بڑا پروگرام ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کو ایک وظیفہ دیا جائے کہ آپ 6 مہینے وظیفہ کرو، تو اس کے بعد آپ کو جو بات ملے گی وہ یہی ملے گی کہ میری طرف تم نے لوٹ کر آ جانا ہے۔ اب آپ یہ بات وظیفے سے پتہ کر لو یا ویسے پتہ کر لو، مثلا آپ کوئی بھی مقدس کتاب لے لو، وہ سارا علم ہی ہے اور تھیوری ہے۔ اسلام کے اندر داخل ہونے والی کی خوبی یہ ہے کہ اس کی کوئی تھیوری نہیں ہے بلکہ نماز ہے، اس کے علاوہ عمل اور کوئی نہیں ہے۔ اگر ہم کوئی اور عملی شکل بنائیں گے تو وہ گمراہی ہوگی اور بدعت ہوگی۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آج کل زمانہ بڑی ترقی کر گیا ہے اور انسان اتنا بیزی ہے کہ آج کل 5 نمازیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، تو کچھ لوگ کہیں گے ہاں جی بڑا مشکل ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہفتے میں 1 نماز بھی کافی ہے اگر وہ بڑے خلوص کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ تو بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس کی داد دیں گے، لوگ اس کو گمراہ کریں گے اور وہ ان کو گمراہ کرے گا۔ اس لیے اسلام کی خوبی ہے کہ نہ اس نے چینج ہونا ہے اور نہ اسے آپ چینج کرو، آپ جو مرضی کر لو، 5 نمازیں ہی رہیں گی۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ سرد علاقے میں وضو کی کیا ضرورت ہے، وہاں تو برف پڑتی ہے، تو جواب یہ ہوگا کہ برف پڑے یا نہ پڑے وضو کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کے دین کی عملی شکل کو شریعت کہتے ہیں اور اس کے علاوہ راستہ ہے ہی کوئی نہیں۔ مزید یہ کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے پاس جایا کرو، کھانا کھایا کرو، ملاقات کیا کرو اور تعلقات بناؤ۔ شریعت کے لیے ترجیح ہونی چاہیے۔ آپ کو اگر کہا جائے کہ سینٹ پیٹرکس میں بھی داخلہ ملتا ہے، جامعہ نعیمیہ میں بھی، تو آپ اپنے بچے کو جامعہ میں کبھی داخل نہیں کرائیں گے۔ بے شک بچہ گمراہ ہو جائے لیکن نوکری مل جائے، یہ عملی شکل کی زندگی کی مجبوریاں ہیں۔ اسلام کا اصل یہ ہے کہ آپ شریعت پر چلو، اور آپ کے پاس شریعت کے لیے وقت نہیں ہے تو ضروری ہے کہ آپ کو کوئی ٹریننگ دی جائے، ذکر کرنے والوں کی کوئی جماعت ہو، اللہ کو ڈھونڈنے والے ہوں، اس طرح کا کوئی بیہیویئر گروپ ہونا چاہیے۔ مگر حال یہ ہے کہ دین کی تعلیم حاصل کرنے والا دنیا میں ناکام ہو جاتا ہے۔ اگر ایک آدمی قرآن شریف کسی جامع میں پڑھتا ہے اور وہاں سے فارغ التحصیل ہو کر درس نظامی کرائے تو امام مسجد بن سکتا ہے۔ یعنی اگر درس نظامی کر لیا ہے، قرآن پاک بھی جانتا ہے، حدیث شریف بھی جانتا ہے، فقہ بھی جانتا ہے اور فن تفسیر بھی جانتا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہے سب کچھ جانتا ہے، تو اس کو نوکری کسی مسجد میں ہی ملے گی۔ اور اگر ایک آدمی نکما ہو لیکن انگریزی اسکولوں سے پڑھ کر آ گیا ہو تو اس کو نوکری فوراً مل جائے گی۔ تو اس بات کا مدعا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھو کہ کس حال میں آپ جا رہے ہو۔ ضروری ہے کہ آپ یہاں پر ٹیکنیکل فریم ورک کوئی اور بنا لیں، اپنا سسٹم اور بنا لیں۔ پہلے ہی آپ پر بہت سے فارمولے لگے ہوئے ہیں۔ جس بازار میں دکان ہوگی اس بازار کا فارمولہ ہوگا، دفتر ہوگا تو یونین بھی ہوگی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اتنی مجبوریاں ہیں۔ اب آپ یہ کام کریں کہ آپ اپنے آپ کو اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابع دار سمجھتے ہوئے اللہ کی شریعت پر چلنے کی کوشش کریں اور مسلمانوں کی خدمت کریں۔ جتنی بھی آپ خدمت کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے دل کے اندر روشنی آ جائے گی۔ میں عملی شکل یوں کراؤں گا کہ آپ کلمہ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہیں یا رب العالمین میں تیرے ہر فیصلے پر راضی ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ یا رب العالمین جو خواہشات کی درخواستیں تیرے پاس گئی ہوئی ہیں وہ ساری میں وڈرا کرتا ہوں، واپس لیتا ہوں اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ مجھے بنا کر رکھ یا بگاڑ کر رکھ، جہاں مرضی رکھ، میں راضی رہوں گا، تا حیات تا مرگ میں راضی رہوں گا۔ میں نے مکمل طور پر اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ جس طرح کشتی کو دریا کے حوالے کرتے ہیں، بالکل اسی طرح میں نے اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا ہے۔ آج کے بعد میں کوئی درخواست نہیں بھیجوں گا، تیری مرضی پر راضی رہوں گا۔
جب یہ آپ ہاں کرنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ میرے پاس آنا، فی الحال یہ ریہرسل کافی ہے۔ بزرگوں کی خانقاہ پر جب عرس ہوتا ہے تو زبردست رش ہوتا ہے۔ اگر اس وقت آپ صاحب مزار کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ آپ کے پاس ان لاکھوں بندوں میں سے کتنے بندے آئے ہیں، تو وہ فرمائیں گے کہ آج سارا دن کوئی بندہ نہیں آیا، ہجوم تو بڑا ہے لیکن بندہ کوئی نہیں آیا۔ تو وہ شخص پھر پوچھتا ہے کہ بندہ کون ہوتا ہے؟ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے راستے پر چلنے والا ہو۔ تو اس راستے پر سے گزرنے والے سارے اس راستے کے مسافر نہیں ہوتے۔ عملی شکل کے بارے میں پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آرزویں پوری کرنے والے بزرگ اور ہوتے ہیں اور آرزو ترک کرانے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ اگر ترک آرزو کا حوصلہ ہے تو آپ عملی شکل میں آئیں۔ عملی شکل میں آنے والا فوت ہو جاتا ہے۔ فوت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے فوت ہو جانا اور اس کی رضا میں داخل ہو جانا، اور اس کی رضا بڑا مشکل کام ہے۔ رضا کا مطلب یہ ہے کہ خود کو اللہ کے حوالے اس طرح کر دینا جس طرح مریض خود کو ڈاکٹر کے حوالے کر دیتا ہے، سواری خود کو ڈرائیور کے حوالے کر دیتی ہے، چاہے وہ جیسا ڈرائیور ہو اور اس کے پاس لائسنس بھی نہ ہو تو خود کو اللہ کے حوالے کر دے۔ تو رضا یہ ہے کہ جو اللہ سمجھ نہ آئے اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیں۔ اس اللہ کے حوالے جو بنا کے رکھے یا بگاڑ کے رکھے، چاہے یہاں رکھے چاہے وہاں رکھے، اور رکھے یا نہ رکھے، تو یہاں پر کتنے لوگ ہوں گے جو یہ بات کر جائیں گے۔